آج ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان تکلیف میں ہے، ہر انسان ایک ہی رونا روتا ہے کہ میرے گھر میں برکت نہیں ہوا کرتی۔ ہر انسان سے آپ پوچھ لیں تو وہ یہی کہتا ہوا ملے گا کہ میں بہت کماتا ہوں، میری انکم اچھی ہے، لیکن میرے گھر میں برکت نہیں ہے۔ ہر انسان ہمیں یہ بتاتا ہوا ملتا ہے کہ کوئی تعویذ دیجیے، کوئی ڈنڈا دیجیے کہ جس کی سبب سے میرے گھر میں برکت ہو جائے۔ میرے گھر میں برکت نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، نحوست آ گئی ہے، اور یہاں تک کہ معاملہ آ جاتا ہے کہ لوگ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید کسی نے ہمارے گھر میں کرا دیا ہے جس کی وجہ سے برکت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھا کرتے تھے تو لوگ آپ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، اپنے مسائل رکھا کرتے تھے، اپنی پریشانیاں بتایا کرتے تھے، اپنی تکلیفیں بتایا کرتے تھے۔ لوگ آتے رہے، ایک بندہ آیا، چہرہ بڑا غمگین تھا، بڑا پریشان حال تھا۔ بیٹھنے کے بعد میں عرض کے حضور بڑا پریشان ہوں، میرے گھر میں برکت نہیں ہے، میں بڑا پریشان ہوں، میں کماتا تو بہت ہوں لیکن میرے گھر میں برکت نہیں ہوا کرتی ہے۔ حضور میری انکم تو بہت ہے لیکن اس کے حساب سے میرے گھر میں برکت نہیں ہوا کرتی ہے، کچھ وظیفہ بتا دیجیے، کوئی عمل بتا دیجیے کہ میرے گھر میں برکت ہو جائے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شخص سنو، تم اپنے گھر جاؤ اور گھر جانے کے بعد میں اپنے دروازے پر ایک پردہ ٹانگ لینا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اپنے گھر جاؤ اور گھر جانے کے بعد میں اپنے دروازے پر ایک پردہ ٹانگ لینا۔ وہ انسان جو ہے حضور غوث اعظم سے محبت کرنے والا تھا، پیار کرنے والا تھا، بزرگان دین کا ادب کرنے والا تھا۔ اس نے یہ بات سنی، سننے کے بعد میں اپنے گھر پہنچا، پہنچنے کے بعد اس نے اپنے دروازے پر ایک پردہ ٹانگ لیا۔ جب کچھ ایام گزر گئے، ہفتے، 2 ہفتے، 10-12 دن جب گزر چکے، تب وہ انسان پھر سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا۔ جب پہلی مرتبہ پہنچا تو حال یہ تھا کہ پریشان تھا، چہرے سے رنج کے آثار نظر آ رہے تھے، تکلیف کے آثار نظر آ رہے تھے، چہرہ بتا رہا تھا کہ یہ بندہ پریشان حال ہے، لیکن اب جب جا رہا ہے تو چہرے پر مسکراہٹ ہے، خوشی خوشی حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا۔ جب پہنچا تو آپ نے فرمایا اے شخص ذرا بتا کیا حال ہے تیرا، اب تیرے گھر کا کیا حال ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگا حضور رب کا بہت کرم ہوا، الحمدللہ رب کی بڑی رحمت میرے گھر میں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جس نے مال میں میرا گزارا نہیں ہوا کرتا تھا اب وہ مال میرا بچ بھی جایا کرتا ہے اور بہترین گزارا بھی ہوا کرتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا جیسا میں نے کہا تھا اس کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ اب لیکن وہ انسان سوال کرتا ہے حضور میں آپ کی بارگاہ میں اپنا عریضہ لے کر کے آیا، میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی تھی حضور کوئی وظیفہ بتا دیجیے، کوئی عمل بتا دیجیے، آپ نے مجھے حکم دیا کہ اپنے دروازے پر پردہ ٹانگ لو۔ آخرکار اس پردے میں ایسا کون سی وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ آپ نے پردے کے لیے کہا میں نے پردہ ٹانگا میرے گھر میں برکتیں ہو گئی، کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھوڑا یہ لوگ آ رہے ہیں تو آپ لوگ سمجھ بیٹھ جائیے، آپ صفحے ٹھیک کر لیجیے تھوڑا سا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے اس نے سوال کیا آخرکار پردے میں کیا ہے، پردے میں ایسی کون سی حکمت ہے کہ جو آپ نے مجھے پردے کا حکم کیا میرے گھر میں برکتیں ہو گئی؟ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا اے شخص سن، میں جانتا تھا کہ تو نماز پڑھا کرتا ہے، میں جانتا تھا کہ تیرے اہل خانہ نماز پڑھا کرتے ہیں، میں جانتا تھا کہ تو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا ہے، تو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارا کرتا ہے، تیری فیملی نماز پڑھا کرتی ہیں، تیرے گھر کا ہر فرد نماز پڑھتا ہے، میں جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک پرابلم تھی جس کی وجہ سے میں نے پردے کو کہا۔ تو کہا کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب تیرے گھر کے سامنے سے کوئی بے نمازی گزر جایا کرتا تھا تو اس کی نظر تیرے گھر میں پڑا کرتی تھی جس کی وجہ سے تیرے گھر سے برکت اڑ جایا کرتی۔ ذرا غور کریں کیا فرما رہے ہیں صاحب کہ تیرے گھر کے سامنے سے اگر کوئی بے نمازی گزر جایا کرتا تھا اور اس کی نظر تیرے گھر میں پڑ جایا کرتی تھی جس کی وجہ سے تیرے گھر سے برکت اٹھ جایا کرتی۔ ذرا غور کریں میرے بھائی، اگر کوئی ہمارے دروازے کے سامنے سے گزر جائے تو اس کی نظر کتنی دیر کے لیے پڑتی ہے؟ مشکل سے چند سیکنڈ کے لیے اس کی نظر پڑتی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اس کی نظر کی نحوست کی وجہ سے
तुम्हारे घर से बरकतें उठ जाया करती थी। अब जरा बताएं, आज हम रोते हैं, आज हम ताबीज़ लेते हुए फिरते हैं, आज हम मज़ारों और मियाँओं के चक्कर लगा रहे होते हैं इसलिए कि हमारे घरों में बरकत हो जाए। जरा बताएं मेरे भाई, हाँ हम बेनमाजी हैं, हमारी बेटियां बेनमाजी हैं, हमारी औलादें बेनमाजी हैं, हमारी बीवियां बेनमाजी हैं। जरा बताएं बरकत कैसे हो जाए? हमारी सुबह 8 बजे होती हैं, अगर बाई चांस अगर हम जल्दी उठ भी जाएं तब भी हम नमाज़ अदा नहीं कर रहे होते हैं। जरा बताएं, जब घर में ही खुद बेनमाजी रह रहे होंगे तो उस घर का आलम क्या होगा? उस घर में कैसे बरकत हो सकती है? उस घर में तो परेशानियां ही परेशानियां हो रही हैं। ये कोई मेरा कौल नहीं है, ये किसी आम इंसान का कौल नहीं है, बल्कि हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं, हुजूर गौस आज़म फरमा रहे हैं कि तुम्हारे घर में एक लम्हे के लिए जो बेनमाजी की नजर पड़ती थी उसकी वजह से बरकतें खत्म हो जाया करती थी। अब मेरे भाई समझना हमें है, हमारा हक सिर्फ इतना है कि हम बता सकते हैं आपको, हम सिर्फ आप लोगों को बता सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अमल आपको करना है, सोचना आपको है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में बरकत हो, हमारी मुसीबतें दूर हो जाएं, हमारी परेशानियां दूर हो जाएं, तो नमाज की पाबंदी करें। आप नमाज की पाबंदी करके तो देखें, आपको दिली सुकून हासिल होगा, आपको इत्मीनान हासिल होगा, आपकी जिंदगी में ऐसी चेंजिंग आ जाएगी कि आप उसके बाद बगैर नमाज के रह नहीं सकेंगे। लेकिन बस नमाज अदा तो करें, रब की रजा के लिए, रब को राजी करने के लिए नमाज अदा तो करें, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका करके तो देखें। उसके बाद आपको जो है किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं होगी, फिर उसके बाद आपको जरूरत नहीं होगी कि आप किसी के सामने कहते हुए फिरें कि मेरे घर में परेशानियां हैं, कि मेरे घर में तकलीफें हैं, कि मेरे घर में बीमारियां हैं। जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इलाज आप खुद कर देंगे ना। लेकिन आज हमारा हाल बहुत बेकार हो चुका है, आज हम खुद नमाजों से दूर हैं, आज हम खुद ही ऐसे डेमो बोल रहे होते हैं कि नमाज का वक्त निकल चुका होता है। जब हम खुद नमाजों को छोड़ रहे होंगे तो हम अपनी औलादों को क्या नसीहत कर सकते हैं? जब हम अपनी आप खुद नमाज के पाबंद नहीं होंगे तो अपनी औलादों से कैसे कह सकते हैं कि तुम नमाज अदा करो? मेरे भाई अपने आप को पहले संभालें।